السلام علیکم پروفیسر۔ آج میں آپ سے ایک ایسی چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں جو ہم سب روزانہ محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی گہرائی پر شاید ہی کبھی غور کیا ہو۔ چھینک۔ وعلیکم السلام فاطمہ، ماشاء اللہ تم نے ایک بہترین موضوع چنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور خود تمہاری ذاتوں میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الدھاریات 51:20-21۔ ہماری اپنی ذات میں لاتعداد نشانیاں ہیں، اور چھینک ان میں سے ایک ہے۔ جی پروفیسر، میری شروعاتی ریسرچ کے مطابق چھینک صرف ایک معمولی ریفلیکس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا کمپلیکس سسٹم کام کرتا ہے جو میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا تم جانتی ہو کہ ایک چھینک کی رفتار کیا ہو سکتی ہے جب وہ جسم سے باہر نکلتی ہے؟ میں نے کچھ آرٹیکلز میں پڑھا تھا، شاید 50 سے 60 کلومیٹرز پر آور کے درمیان۔ یہ اکثر بتایا جاتا ہے، لیکن نئے سائنٹیفک ریسرچ، خاص طور پر 2020 میں فزکس آف فلوئڈز میں شائع ہونے والی ہائی سپیڈ امیجنگ سٹڈیز سے پتہ چلا ہے کہ ایک زوردار چھینک کی ابتدائی رفتار 160 کلومیٹرز پر آور تک پہنچ سکتی ہے۔ سوچو، ایک چیتا کی رفتار سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، اتنی تیز! یہ تو میرے گمان سے بھی زیادہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور صرف رفتار ہی نہیں فاطمہ، ایک چھینک میں تقریباً 40,000 سے زیادہ مائکروسکوپک ڈراپلیٹس ہوا میں پھینکے جاتے ہیں۔ یہ ڈراپلیٹس 8 میٹرز یعنی تقریباً 26 فیٹ تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ 40,000 ڈراپلیٹس اور اتنی دور تک؟ تو یہ صرف ایک صفائی کا طریقہ نہیں بلکہ ایک ہائی ویلوسٹی ایکسپلشن سسٹم ہے۔ بالکل، اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جسم کو ان غیر ضروری ذرات، دھول، بیکٹیریا اور وائرسز سے پاک کرنا جو ناک کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت یعنی وزڈم کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ لیکن پروفیسر، یہ سسٹم اتنا پریسائز اور پاورفل کیسے ہے؟ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے سائنٹیفک طریقے سے؟ اچھا سوال۔ اس کی شروعات ہمارے ناک کے اندر موجود ہزاروں مائکروسکوپک سینسری ریسیپٹرز سے ہوتی ہے۔ جب کوئی غیر ملکی ذرہ یا ایریٹنٹ جیسے پولن، دھول یا کیمیکل فیومز ان ریسیپٹرز سے ٹکراتا ہے تو وہ ایک کیمیکل ری ایکشن ٹریگر کرتا ہے۔ آپ ہسٹامین ریسیپٹرز کی بات کر رہے ہیں پروفیسر، یا کچھ اور اسپیسیفک نرو اینڈنگز؟ دونوں۔ ہسٹامین ریسیپٹرز ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر الرجیز میں، لیکن اس کے علاوہ ٹرائیجیمینل نرو اینڈنگز بھی ہیں جو مکینیکل اور کیمیکل ایریٹنٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ نرو اینڈنگز اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ایک سنگل پولن پارٹیکل بھی انہیں متحرک کر سکتا ہے۔ تو یہ سینسرز اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود اتنے ایفیشنٹ ہیں، اور یہ سگنلز کہاں جاتے ہیں؟ یہ سگنلز ٹرائیجیمینل نرو کے ذریعے ہمارے برین سٹیم میں موجود سنیز سینٹر تک پہنچتے ہیں۔ یہ سینٹر میڈیولا اوبلونگاٹا میں واقع ہے، اور یہ سینٹر صرف 0.1 سے 0.3 سیکنڈز میں پورے جسم کو چھینک کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اتنی جلدی؟ یہ تو ریئل ٹائم پروسیسنگ ہے، جیسے ایک ہائی سپیڈ سپر کمپیوٹر لیکن بائیولوجیکل۔ بلکہ اس سے بھی بہتر فاطمہ، کیونکہ یہ خود مختار ہے، خود تعمیر شدہ اور خود مرمت کردہ بھی۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی بناوٹ جس نے ہر چیز کو خوبی سے بنایا۔ یہ تو صرف شروعات ہے، اور میں ابھی سے حیران ہوں۔ میری سائنٹیفک سوچ بھی اس کی گہرائیوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ ضرور، یہ تو صرف سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ آؤ دیکھیں کہ اللہ نے اس معمولی نظر آنے والے عمل میں کیا کیا انجینئرنگ مارولز چھپا رکھے ہیں۔ تو پروفیسر، جب سنیز سینٹر سگنل ریسیو کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون سی مسلز انوالو ہوتی ہیں اور ان کا کوآرڈینیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک مکمل آرکیسٹرل پرفارمنس شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پھیپھڑے ہوا سے بھر جاتے ہیں، پھر ہمارا ڈایافرام اور انٹرکوسٹل مسلز، پسلیوں کے درمیان کی مسلز، اور ایبڈومینل مسلز، پیٹ کی مسلز کانٹریکٹ کرتی ہیں، جس سے پھیپھڑوں میں ایک زبردست پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ کتنا پریشر پروفیسر؟ کیا اس کی کوئی میجرمنٹ ہے؟ جی ہاں، چھینک سے پہلے پھیپھڑوں میں پریشر 2.4 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ایکسپلجن کے وقت یہ انٹرا تھوریسک پریشر
कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जो हवा को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ढकेलने के लिए काफ़ी होता है। ये तो एक छोटे प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा फोर्स है, और इस प्रेशर को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होगा, वरना जिस्म को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसी वक्त हमारा सॉफ्ट पैलेट और यूव्यूला, नाक के पिछले हिस्से में लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में नीचे आता है। इससे नाक और मुंह के दरमियान का रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है, ताकि हवा को बेरोक टोक बाहर निकाला जा सके। और आंखों का बंद होना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है या सिर्फ एक एक्सीडेंटल रिएक्शन? हाँ, ये भी एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है। ये सोचा जाता है कि आँखों को बंद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हाई प्रेशर की वजह से आँखों की आर्टरीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे, या फिर नाक से निकलने वाले ज़र्रात आँखों में ना चले जाएं। ये एक बिल्ट इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसे फेशियल नर्व कंट्रोल करता है। सुभान अल्लाह, हर चीज़ इतने इत्तेफाक से डिज़ाइन की गई है। क्या इंसानी टेक्नोलॉजी इसकी बराबरी कर सकती है, प्रोफेसर? अच्छा सवाल फातिमा। अगर हम छींक को एक बायोलॉजिकल एयर फिल्टर और एक्सपल्शन सिस्टम के तौर पर देखें, तो इसकी मिसाल इंसानी टेक्नोलॉजी में मिलना मुश्किल है। हमने हेपा फिल्टर्स बनाए हैं जो 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक हैं। उन्हें इंसानी देखभाल और एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। हमारे HVAC फिल्टर्स को रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है, और वो सेल्फ रिपेयरिंग नहीं होते, ना ही वो एक्टिव क्लीनिंग करते हैं। बिल्कुल, हमारा नसल पैसेज सिर्फ फिल्टर नहीं करता, ये हवा को गर्म और नम भी करता है। इसमें मिलियंस ऑफ सीलिया होते हैं, जो बाल जैसी छोटी संरचनाएं हैं। ये सीलिया 10 से 20 बार पर सेकंड हरकत करते हैं और म्यूकस की एक झाग बनाते हैं जो गैर मुल्की ज़र्रात को फंसा लेती है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो ये एक डायनामिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। हमारे फिल्टर्स में इतने मूविंग पार्ट्स होंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल होगी। सही कहा। चलो 5 बुनियादी मैट्रिक्स पर इंसानी और कुदरती सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चींक की बात है, प्रोफेसर, लेकिन इसमें इतनी इंट्रिकेट इंजीनियरिंग है। मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी भी तो होगी इसके रैंडम बनने की। ज़रूर। ज़रा सोचो फातिमा, इस सिस्टम में कम से कम 10-15 अलग अलग मसल ग्रुप्स जैसे डायफ्राम, इंटरकॉस्टल्स, एब्डोमिनल मसल्स, 5-7 मुख्तलिफ नर्व्स, ट्राइजेमिनल, फेशियल, फ्रेनिक, वेगस, एक स्पेसिफिक ब्रेन सेंटर, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और हज़ारों रिसेप्टर्स शामिल हैं। हर एक कंपोनेंट को सही जगह, सही वक्त पर और सही तरीके से काम करना है। अगर हम हर कंपोनेंट के रैंडमली सही जगह पर आने और सही तरीके से फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 मान लें, तो 20 कंपोनेंट्स के लिए ये 1/1000 टू द पावर 20 हो जाएगा, यानी 10 रेज़ टू द पावर -60। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन ये बताता है कि इतने कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का सिर्फ चांद से बनना गैर मुमकिन है। नोबेल प्राइज़ विनर डेविड जूलियस और आर्डेम पटापुटियन ने 2021 में टेम्परेचर और टच रिसेप्टर्स पर काम के लिए प्राइज़ जीता। उनकी रिसर्च से भी पता चलता है कि हमारे सेंसरी सिस्टम्स कितने कॉम्प्लेक्स और फाइन ट्यून्ड हैं, जो छींक के ट्रिगर होने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि सिस्टम्स का एक नेटवर्क है जो बेहतरीन तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। और ये सिंक्रोनाइजेशन, ये परफेक्शन सिर्फ एक वाहिद और कादिर ज़ात का काम हो सकता है। वो ज़ात जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर उसे एक ठीक अंदाजे पर रखा। अल-फुरकान 25-26। इसमें कोई खामी नहीं। प्रोफेसर, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का नतीजा है, कि छींक का रिफ्लेक्स आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशनल प्रोसेसेस से डेवलप हुआ होगा, बिना किसी डिज़ाइन के। ये एक आम सवाल है फातिमा। चलो इसका जवाब साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से तलाश करते हैं। पहला आम स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट यही होता है कि ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन से बना है। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि शुरू में शायद सिर्फ एक अधूरा मैकेनिज्म रहा होगा जो वक्त के साथ बेहतर होता गया और फिर फंक्शनल बन गया। लेकिन यहाँ इररेड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। छींक का सिस्टम उन सिस्टम्स में से है जो अगर अधूरे हों तो बेकार हो जाते हैं,
یعنی ان کا کوئی ایولیوشنری فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر تم ٹرائیجیمنل نرو ان پٹ ہٹا دو یا سنیز سینٹر کو نکال دو یا پھر مسلز کا کوآرڈینیشن نہ ہو تو چھینک کا عمل یا تو ہوگا ہی نہیں یا پھر جسم کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ جیسے اگر پریشر بلڈ ہو لیکن ایکسپلژن نہ ہو تو پھیپھڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر اگر آنکھوں کا پروٹیکٹیو ریفلیکس نہ ہو تو ریٹنا کو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تمام حصوں کا ایک ساتھ فنکشنل طریقے سے وجود میں آنا ضروری تھا۔ ایک آدھا چینک کسی کام کا نہیں۔ اس کا پروبیبلٹی کیلکولیشن تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، 10⁻⁻60 یا اس سے بھی کم، جو کہ رینڈم چانس سے غیر ممکن ہے۔ یہ گریجول ایولیوشن کے لیے ایک انسرماؤنٹیبل چیلنج ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک سمپل ریفلیکس ہے، کوئی خاص ڈیزائن نہیں، جیسے گھٹنے کا جھٹکا جو بہت سمپل ہے۔ یہ آرگیومنٹ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کو نظر انداز کرتا ہے۔ نیجک ریفلیکس سمپل ہے، اس کی کمپلیکسٹی کم ہے، لیکن چھینک میں صرف کمپلیکسٹی نہیں بلکہ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد اور پیٹرن رکھتا ہے۔ اس کا مقصد واضح ہے، ناک کے راستے سے غیر ملکی ذرات کو تیزی سے اور مکمل طریقے سے باہر نکالنا۔ تو یہ صرف کمپلیکس نہیں بلکہ پرپسفل کمپلیکس ہے، جس میں ایک واضح انٹینشن نظر آتی ہے۔ ہاں، اس کا ہر حصہ ایک خاص کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور وہ سب مل کر ایک خاص نتیجہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی رینڈم شور نہیں بلکہ ایک میننگ فل میسج ہے۔ اس کی انالوجی ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک کتاب میں رینڈم لیٹرز کی بجائے ایک پورا میننگ فل پیراگراف ہو جو ایک خاص مقصد کے لیے لکھا گیا ہو۔ تیسرا عام اعتراض یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن نے اس سسٹم کو لاکھوں سالوں میں ریفائن کیا ہوگا اور امپرفیکشنز کو دور کیا ہوگا، بالکل پرفیکٹ بنا دیا ہوگا۔ یہ بات فائن ٹیوننگ کے کانسیپٹ کو اگنور کرتی ہے۔ چھینک کا سسٹم اتنا فائن ٹیونڈ ہے کہ اگر ذرا سی بھی ڈیویشن ہو جائے تو وہ بہتر ہونے کی بجائے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو بلڈ ویسلز پھٹ سکتے ہیں، اور اگر کم ہو تو ایکسپلژن افیکٹو نہیں ہوگی، جسم کو بچا نہیں پائے گی۔ تو اس میں فائن ٹیوننگ کہاں کہاں نظر آتی ہے پروفیسر؟ ہر جگہ۔ نروز کی سینسٹیوٹی، مسلز کی کانٹریکشن فورس اور ٹائمنگ، برین سینٹر کا رسپانس ٹائم 0.1 سے 0.3 سیکنڈز تک، سافٹ پیلٹ کا ایگزیکٹ موومنٹ، آنکھوں کا بند ہونا، یہ سب اتنی باریکی سے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ یہ کسی رینڈم ریفائنمنٹ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک عظیم ڈیزائنر کی حکمت ہے۔ اس میں ہر چیز اپنے مقصد کے لیے فائن ٹیونڈ ہے۔ تو ایولیوشنری آرگیومنٹس ان 3 بنیادی پوائنٹس پر کمزور پڑ جاتے ہیں: ایریڈیوسیبل کمپلیکسٹی، اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی اور فائن ٹیوننگ۔ ان سب کا ایک ساتھ رینڈم طریقے سے وجود میں آنا پروبیبلٹی کے قانون کے خلاف ہے اور لاجک کے بھی۔ بالکل صحیح، اور یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کی دلیل ہیں کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے اور اس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا ہے۔ لا تختلفوا ولا تعاون، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے اور نہ کوئی تعاون کی ضرورت۔ پروفیسر، جب ہم ماڈرن سائنس کی روشنی میں چیک کے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کی آیت سے کتنی خوبصورتی سے ملتا ہے۔ یہ سب پہلے سے ہی بتایا گیا تھا۔ جی فاطمہ، قرآن 1400 سال پہلے ہی ان حقائق کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلات 41-53 میں فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی قرآن حق ہے۔ چھینک ہماری اپنی ذات میں ایک عظیم نشانی ہے جو خود بخود اس حق کو ثابت کرتی ہے۔ کیا کوئی حدیث بھی ہے جو چھینک سے متعلق ہو کر دسو؟ جی ہاں، کئی احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جب یرحمک اللہ کہا جائے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں چھینک کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھا گیا ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا دینی چاہیے۔ تو یہ صرف ایک فزیکل ایکٹ نہیں
بلکہ ایک اسپرچل ریمائنڈر بھی ہے اور شکر گزاری کا سبب بھی۔ بالکل، اور عربی میں سنیز کے لیے لفظ عطسہ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو سنیز۔ اس لفظ میں کوئی ڈائریکٹ سائنٹیفک کنیکشن نہیں ملتا، لیکن قرآن کے دوسرے الفاظ جیسے خلق، کریشن، تقدیر، میجرمنٹ، پروپورشن اور حکمہ، ہسٹم، اس سے گہری طرح سے جڑے ہیں۔ اللہ نے خلق کیا، اس میں تقدیر رکھی اور حکمہ بھر دی۔ آپ نے سورہ الاعلیٰ 87:2 کا ذکر کیا تھا، جسے اس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ یہ چین کے سسٹم پر کتنا فٹ بیٹھتا ہے، اس کی پرفیکشن کو درشاتا ہے۔ اور سورہ غافر 40-64 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں، پھر انہیں اچھی صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق دیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ہماری اچھی صورت میں ہمارے جسم کے اندر کے سسٹمز بھی شامل ہیں، جو اتنے پاکیزہ اور بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں سوچتی ہوں کہ 1400 سال پہلے جب یہ ورسز نازل ہوئے تب لوگوں نے انہیں کس طرح سمجھا ہوگا۔ آج ہم سائنس کی مدد سے ان کی گہرائی کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگ ان کی ظاہری حکمت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا اور یہ سب اس کی قدرت ہے، لیکن آج سائنس کے ذریعے ہم ان کی تفصیلی اور مائکروسکوپی حکمت کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی آیت ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہیں اور نئے علمی اکشافات انہیں مضبوط کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے اندر ہی اپنی نشانیاں چھپا رکھی ہیں جو ہمیں اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے چھینک کے بارے میں میری سوچ کو بالکل بدل دیا ہے۔ پہلے یہ صرف ایک فزیکل ری ایکشن تھی، اب یہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا ایک بہترین ثبوت بن گئی ہے جو میرے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی تو علم سے ایمان کا سفر ہے فاطمہ۔ جب ہم اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں تو ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ توحید کا ثبوت ہے کہ اتنا کمپلیکس اور کوآرڈینیٹڈ سسٹم صرف ایک واحد خالق کا کام ہو سکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے ہمارے انسانی وجود کا مقصد بھی واضح ہوتا ہے، نہیں کہ ہم صرف موجود نہیں بلکہ غور کرنے، شکر ادا کرنے اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ بالکل، اور اس علم سے ایمان کے بعد احسان یعنی ایکسلنس کا مرحلہ آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں تو ہماری عبادت، ہمارا اخلاق اور ہماری زندگی کا ہر پہلو بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم ہر چیز میں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ صرف علم نہیں، عمل کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اب سے جب بھی میں چھینکوں گی، الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں اس پورے انٹریکیٹ سسٹم کو یاد کروں گی اور اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس کی قدرت پر غور کروں گی۔ یہی تو اصل مقصد ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر اللہ کی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں، ہمیں بس آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے۔ سورہ البقرہ 2:164 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک نیا نظریہ ہے زندگی کو دیکھنے کا پروفیسر۔ ہر چیز میں ایک مقصد اور حکمت نظر آنے لگی ہے۔ شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ شکریہ تو اللہ کا ہے فاطمہ، جس نے ہمیں یہ عقل دی کہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچان سکیں۔ ہمارا کام تو بس اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہر چینک ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم ایک عظیم خالق کی مخلوق ہیں اور ہمارا ہر سانس اس کی رحمت ہے۔
میں ان نشانیوں پر مزید غور کروں گی اور اپنی ریسرچ اور اپنی دعوت میں بھی انہیں شامل کروں گی تاکہ لوگ بھی اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو فاطمہ، علم جتنا گہرائی میں جاتا ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو پہچاننے اور ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔ آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر دفیشر۔ و ایاکی، اللہ حافظ۔